لیکن علم پہلے ہے، باقی معاملہ بعد میں ہے۔ آج کے اس معاشرہ میں تو جاہل، جن کو سنت شریعت کا پتہ ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو ولی کہلواتے ہیں، حالانکہ ان کو دیکھ کر ہی گھن آتی ہے۔ نہ سنت کے مطابق داڑھی شریف، نہ سنت کے مطابق دستار، نہ لباس سنت کے مطابق، نہ ان کا انداز، نہ ان کا کردار، طرح طرح کی غلط حرکات میں ملوث، جھوٹا اور کھوکھلا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ولی ہیں۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ علم شریعت کا جاننا بہت ضروری ہے، اس کے بعد علم پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب علم حاصل کر لیا، پھر عمل کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈٹ کر پیار کیا، تاں جا کے بندہ ولایت کو پہنچتا ہے۔ حضرات وقار، آج کے اس معاشرے میں علماء دین کا احترام نہیں ہے، کیونکہ عوام الناس کو پتہ نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا معیار اور درجہ اللہ کے حضور کیا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو لوگ تو علماء کے پیچھے پیچھے چلیں۔ کچھ ایک اور فقدان بھی ہے کہ اپنے آپ کو نام نہاد علماء کہلوانے والے، جو عمل سے بالکل خالی، طرح طرح کی لغویات میں ملوث، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم علماء ہیں۔ ایسی گندی مچھلیوں کو دیکھ کر پھر اچھے لوگوں پر بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ شاید اس طبقہ میں سارے ہی ایسے ہیں۔ حالانکہ پہچان اور پرکھنا چاہیے، پہچان کرنی چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ کون کیا ہے۔ علماء ربانیین کا بہت بڑا مقام ہے۔ خالق ارض و سما نے خود ارشاد فرمایا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک جو اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ علماء ربانیین ہیں۔ معلوم ہوا عالم سو وہ عالم ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور جو کہے کہ بس جی ہم سارا کچھ ہی جانتے ہیں، جو مرضی کرو، ظلم کرو، زیادتی کرو، کسی کا حق مارو، نماز نہ پڑھو، سنت شریعت کی پیروی نہ کرو، پھر کہے کہ ہم عالم ہیں، ایسا کوئی عالم نہیں ہے، وہ جاہل مطلق ہے۔ گدھے کے اوپر 100 من کتابیں رکھ دی جائیں تو وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دیمک کتابوں کے اندر رہ کر بھی عالم نہیں بن سکتا۔ عالم ربانی بننے کے لیے علم شریعت کا سیکھنا ضروری ہے، پھر اللہ والوں کی نگاہ میں آنا ضروری ہے، پھر عالم ربانی بنتا ہے۔ حضرات وقار، جو علماء ربانیین ہیں ان کی بڑی شان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عبادت گزار پر عالم کو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ تم میں سے سب سے ادنا پر محمد عربی کو فضیلت حاصل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم ربانی کی مثال
14ویں رات کے چاند کی سی ہے. جیسے کہ ستاروں میں 14ویں رات کا چاند حاوی ہوتا ہے, زیادہ ضوء اور روشنی رکھنے والا ہوتا ہے, ایسے ہی عبادت گزاروں میں عالم وہ چاند کی سی حیثیت رکھتا ہے. علم شریعت کا سیکھنا یہ مقدروں کی بات ہوتی ہے, اور یہ ایسا صلہ اور ریوارڈ دیتا ہے علم شریعت کہ ابھی کچھ نہ بھی سیکھا ہو, صرف نیت اور ارادہ کیا ہو تو صلہ شروع ہو جاتا ہے. حضور پر نور شافع یوم النشور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا ارشاد ذیشان ہے کہ ابھی والدین نے اپنے ایک بچے کو تیار کیا علم دین سیکھنے کے لیے, ارادہ اور نیت کر لی, اس کا اسباب اور سامان اس کو تھما دیا. جوں ہی وہ بچہ اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھے گا, یعنی ابھی پڑھا نہیں ہے, ابھی ایڈمیشن نہیں ہوا, ابھی اس نے استاد کے سامنے بیٹھ کر کوئی ایک سبق بھی نہیں پڑھا, تعوذ اور تسمیہ بھی نہیں پڑھا, ابھی تو وہ علم شریعت کی الف بے جیم دال بھی نہیں جانتا. صرف ارادہ خالص کر کے کہ میں نے علم شریعت کو سیکھنا ہے, نبی کے دین کا خادم بننا ہے, جو ہی گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتا ہے, اللہ کے نوری فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو جو طالب علم پڑھ رہا ہو اس کی شان تو پھر اس سے بھی زیادہ ہے, اور جو پڑھ کے پڑھانے والا بن جائے پھر اس کی شان اس سے بھی زیادہ ہے. اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود پڑھ کے پھر دوسروں کو پڑھاتے ہیں, پھر 1 2 4 10 کو نہیں پڑھاتے, پھر سینکڑوں ان سے فیض یاب ہوتے ہیں. ان کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے. حضرات وقار, نبی محترم حضور پر نور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں, اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے, اس کے فرشتے دعائیں استغفار کرتے ہیں. یا اللہ صرف تو اور تیرے فرشتے ہی؟ فرمایا نہیں, آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سارا ان کے لیے دعائیں استغفار کرتا ہے. حتی النملۃ فی جورہا, حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل کے اندر, سوراخ کے اندر اس کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہے. وحتی الحیتان فی الماء, حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہیں. یا رسول اللہ کس کے لیے اللہ کس پر درود بھیجتا ہے, نزول رحمت فرماتا ہے, فرشتے کس کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں, کائنات آسماوی اور زمینی اس میں بسنے والے کس کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں, مچھلیاں پانی کے اندر کس کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہیں, چیونٹیاں اپنی بلوں میں کس کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا معلم الخیر, وہ جو خیر کی تعلیم دینے والا ہے, وہ جو علم شریعت سکھانے والا ہے, اس پر اللہ رحمتیں بھیجتا ہے. فرشتے دعائیں استغفار کرتے ہیں, چیونٹیاں بلوں میں دعائیں کرتی ہیں, کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے. کس کے لیے؟
حدیث کے الفاظ ہیں الا معلم الخیر، وہ جو بھلائی کی تعلیم دینے والا ہے، وہ جو خیر کو پڑھانے والا ہے، خیر کی تعلیم دینے والا ہے۔ معلوم ہوا کچھ شر کی تعلیم دینے والے بھی ہیں اور کچھ خیر کی تعلیم دینے والے ہیں۔ ارے علم شریعت سو وہ علم شریعت ہے جو خیر ہی خیر ہے۔ شر کی تعلیم دینے والے، ادب و آداب سے جو خالی لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو شر پسندی چاہنے والے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو لوگوں کا احترام نہیں کرتے میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو فساد برپا کرنا چاہتے ہیں زمین میں میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو قتل و غارت اور قتل عام کا بازار گرم کرتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ہاں ان کی بات ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق علم شریعت کو پڑھتے بھی ہیں اور پھر پڑھاتے بھی ہیں۔ ان کی بات ہے کہ وہ جو خیر کی تعلیم دینے والے ہیں ان پر اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضرات ذی وقار علماء ربانیین کی بہت بڑی شان اور بڑا مقام ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا مقام ہو؟ نبی محترم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے جتنے بھی سید ہیں، جتنے بھی میری اولاد ہے، سادات کرام ہیں، وہ سارے کے سارے میری پشت سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جتنے بھی میری امت کے علماء ربانیین ہیں سرکار نے فرمایا وہ میرے سینے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہاں تو بات ہی اینڈ کو پہنچ جاتی ہے کہ سرکار کا لم نشرح والا سینہ اور اس سے نور کی شعائیں لینے والے علماء ربانیین ہوا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، علماء ربانیین ڈرنے والے نہیں ہوتے، وہ خواہ مخواہ جھکاؤ کرنے والے نہیں ہوتے، وہ لوگوں کی طبیعت کے مطابق مسائل بنا کر بتانے والے نہیں ہوتے، وہ حق بیانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جنازہ جیل سے اٹھایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے جب آپ دنیا سے وصال کر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء ربانیین، حضرت فضل حق خیر آبادی، ان کو کالے پانی میں چڑھا دیا گیا۔ کتنے اور علماء ربانیین گزرے جن کو سولی چڑھا دیا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ وقت کے بادشاہ اور وقت کے آقاؤں کا وہ کہا نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے لیے تم آقا نہیں ہو، ہمارے لیے تو سبز گنبد کا مکی آقا ہے، ہمارے لیے تو مدینے کا تاجدار آقا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہیں وہ علماء ربانیین۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو شہنشاہ وقت نے کہا تھا ایک بار کہہ دو کہ قرآن پاک مخلوق ہے، بس یہ معاملہ تھا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا، قرآن خالق کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس وجہ سے جیل میں بھیج دیا گیا۔ کئی مہینوں جیل میں رہنے کے بعد پھر کوڑے رسید کیے گئے، لیکن کوڑے وہ مارتے ہوئے بھی پوچھتے احمد بن حنبل ابھی مان جا، فرماتے نہیں، میں شریعت مصطفیٰ سے ایک تنکے جتنا بھی منہ نہیں پھیر سکتا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو حق گوئی کرنے والے ہیں، جو حق بیان کرنے والے ہیں، جو رب کے آگے جھکنے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ربانیین ہیں۔ میں عام نتھو بتو کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا دیا کہ حضور کے خادم اور غلام وہ بک نہیں سکتے، وہ جھک نہیں سکتے، ان کا تو ہر وقت مطمع نظر سنت مصطفیٰ ہے۔ حضرات ذی وقار،
ان علماء ربانیین میں ایک بہت بڑا نام کشتہ عشق مصطفیٰ، عالم ربانی، کتب الاقطاب، مجدد دین و ملت، الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ سرکار کا مقام ہے۔ حضرات ذوالفقار، آپ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن پر علم بھی ناز کرتا ہے۔ کوئی ہے ایسا تو لاؤ جس نے 1 مہینے میں قرآن پاک حفظ کر لیا ہو۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنی مسجد میں ایک قاری صاحب کو تعینات کیا تھا تراویح پڑھانے کے لیے۔ قاری صاحب رمضان شریف کے شروع ہونے سے 1 دن پہلے ہی بیمار ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے معافی طلب کی کہ حضور میں نہیں پڑھا سکتا، بیمار ہوں۔ حافظ تلاش کیا گیا، قلت تھی اس وقت، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس وقت حفاظ قراء کی قلت تو تھی، لیکن جو ہوتے تھے وہ بڑے ہی شریعت پر عمل کرنے والے۔ حافظ قرآن نہ مل سکا تراویح کے لیے، تو امام احمد رضا خان بریلوی نے فرما دیا کہ میں انشاءاللہ خود قرآن پاک سناؤں گا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ نے تو حفظ نہیں کیا۔ فرمایا پھر کیا ہوا، ہم نے کوئی خود کرنا ہے، نگاہ مصطفیٰ ہوگی تو حفظ ہو جائے گا۔ آپ روزانہ 1 پارہ تراویح میں سنایا کرتے، ڈے ٹائم پہ یاد کرتے، رات کو تراویح میں سنایا کرتے۔ 30 روزوں میں 30 پارے مکمل کیے، قرآن پاک کے حافظ کامل بن گئے۔ حضرات ذوالفقار، حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ انتہائی عظیم شخصیت، اور آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں خود کچھ نہیں ہوں، سب مدینے والے کا فیضان ہے۔ اور یہی تو حقیقت ہے۔ ارے علماء اپنے آپ کو کہلوانے والے تو بڑے ہیں، ہاں عالم تو وہ ہے جس نے علم شریعت بھی سیکھا ہو، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بھی بنایا ہو۔ ارے علماء تو بڑے ہیں، لیکن عالم ربانی تو وہ ہوتا ہے جس نے شریعت کا علم بھی پڑھا ہو، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن پاک کو اپنے سر کا تاج بنایا ہو، جس کے انگ انگ میں، جس کے جسم کے ایک ایک حصے میں، جس کے ایک ایک بال میں عشق مصطفیٰ ٹپکتا ہو، وہی تو عالم ربانی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عاشق مصطفیٰ تھے کہ کوئی ایسا دن نہ ہوتا اور کوئی ایسی رات نہ ہوتی کہ آپ روتے نہ ہوں۔ جب بھی کوئی نعت شریف پڑھتا تو آپ روتے، اور جب بھی حدیث پاک کا درس دیتے تو آپ رو رو کے درس دیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذوالفقار، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے ہم اثر بہت بڑے ولی اللہ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ آپ تھے، تو میاں صاحب بریلی کی طرف سفر کرتے اور ساتھ مرید بھی چلتے نا، تو وہ پوچھتے حضور کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے بریلی کے شہنشاہ کے پاس جا رہا ہوں۔ حضور وہ تو ایک مولوی ہے، آپ ولی اللہ ہیں۔ فرمایا تمہیں کس نے کہہ دیا وہ ایک مولوی ہے؟ وہ ایسا مولوی ہے جو مولا کی خبر دیتا ہے۔ اور تمہیں کس نے کہہ دیا؟ حضور آپ بار بار کیوں جاتے ہیں؟ ایک سے دوسرے ہفتے ہی تیاری کر لیتے ہیں، بامشکل کبھی کبھی مہینہ گزارتے ہیں، اور بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں کہ احمد رضا بریلوی کے درس حدیث والے سبق میں ہم نے شامل ہونا ہے، سماعت کرنی ہے، جب وہ پڑھاتے ہیں تو ہم پاس ہوں تو کیا مزہ ہے۔ حضور بار بار آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو میاں صاحب فرماتے، میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے، ارے تمہیں کیا بتاؤں، تمہارے دل کی آنکھیں بند ہیں نا،
یہ کھلی ہو تو تمہیں پتا چلے احمد رضا کے درس حدیث میں کیا لطف ہے۔ مریدوں نے پوچھا حضور کیا لطف ہے؟ فرماتے ہیں وہ درس حدیث دیتے ہیں، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرتے ہیں، حضور کی حدیث طلباء کو پڑھاتے ہیں۔ ارے وہ حدیث پڑھاتے ہیں اور سننے والے صرف طالب علم نہیں، صرف فرشتے نہیں، صرف اولیاء کی روحیں نہیں، بلکہ خود محمد عربی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو میں حضور کی دید کرنے وہاں جاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذات گرامی قدر، یہ عشق ہے حضرت امام احمد رضا کا۔ بھریا عہدہ جانیے جیدہ توڑ چڑھے، تو توڑ تو وہ اس کا ہی چڑھتا ہے نا جب دو طرفہ محبت ہو۔ میں جہاں کہتا ہوں مجھے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے، مزہ تو تب ہے ادھر سے جواب آئے کہ ہاں ہاں ہمیں بھی اس سے محبت ہے۔ واہ احمد رضا بریلوی، تیری عظمت کو سلام، تیری نسلوں کو سلام، تو نے ایسا کام کیا اور اس کے رسول پہ ایسا قلم اٹھایا کہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیری چاہت رکھنے والے ہیں۔ حضرات ذوقار حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور نکھار پیدا کر دیا حق و باطل کا، حضور کے عاشقوں اور گستاخوں میں فرق پیدا کر دیا اور دندان شکن حضور کے دشمنوں کو جواب دیے۔ ایسا ان کا محاصرہ کیا کہ دشمن بھی چیخ اٹھے کہ ارے یہ کیا بلا ہے، ہمیں تو یہ بندہ لگتا ہی نہیں، سارا دن ساری رات حضور کے عشق میں تڑپتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذوقار حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ میں ایسی شہد کی مکھی ہوں جس کا شہد بھی بڑا باکمال ہے اور جس کا ڈنگ بھی بڑا باکمال ہے۔ حضور کے اعداء اور دشمنوں کے لیے ڈنگ ہے اور حضور کے عاشقوں کے لیے فیض رضا شہد کی طرح ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بجاک وقت امام بھی ہیں، بجاک وقت حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، ایک ہی وقت میں عالم ربانی بھی ہیں، ایک ہی وقت میں سنت شریعت کے پیرو بھی ہیں، ایک ہی وقت میں ولی کامل بھی ہیں، ایک ہی وقت میں عارف ربانی بھی ہیں، ایک ہی وقت میں مجدد دین و ملت بھی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان کی زندگی کا کون سا پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں؟ ہر پہلو ہی درخشاں ہے، چمکتا ہے آفتاب کی طرح۔ حضرات ذوقار سیدنا حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو دنیا میں خدا رسول کے بعد اگر کسی سے محبت تھی تو وہ حضور سیدی غوث الاعظم سے محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صدر الافاضل حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں، یہ حضرت امام احمد رضا کے خلیفہ اول ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ لوگوں میں کیا بتاؤں اپنے شیخ کی بات، میں اپنے استاد کی بات کیا بتاؤں، ہم دن بھی رات بھی درس حدیث آپ سے لیتے، حدیثوں پر تطبیق کرتے، آپ حدیثوں کی تخلیص کرتے، آپ صحیح اور ضعیف حدیثوں کو جدا کرتے اور ہمیں تعلیم دیتے، نوازتے، رات کو بھی رات گئے تک، دن کو بھی سارا دن، کیونکہ عاشق تھکتے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسی رات آتی کہ ہم پڑھ رہے ہوتے تو اچانک آپ فرماتے ٹھپ کرو سارا کچھ، چلو جاؤ چلو جاؤ، ہم اٹھ کر چلے جاتے۔ ایک بار ایسا ہوا، دوسری بار ایسا ہوا، تیسری بار جب ہوا نا تو ہم نے آپس میں، طالب علموں نے آپس میں کہہ دیا کہ آج یہ راز بھی لینا ہے کہ حضور اچانک کیوں فرما دیتے ہیں۔ تیسری دفعہ جب آپ نے فرمایا کہ چلے جاؤ، حضرت نعیم الدین مراد آبادی نے عرض کی حضور ابھی بڑا کام رہتا ہے، ہم نے بڑا پڑھنا ہے۔ فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں جاؤ، اٹھ کھڑے ہوئے ادب کے تقاضے کے مطابق، لیکن باہر اس ڈھونڈ میں رہے کہ اب ہوتا کیا ہے۔ دروازہ آپ نے بند کر لیا، کنڈی لگا دی، لائٹ آف کر دی، چراغ گل کر دیا، اندھیرا ہو گیا اندر۔ لیکن جب لکڑی والا دروازہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ
اندر اگر روشنی ہو تو پتہ چل جاتا ہے، اندھیرا ہو تب بھی پتہ چلتا ہے۔ اچانک پورا کمرہ نور سے بھر گیا۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھنا شروع کر دیا، ان جھیتوں سے، ان شگافات سے جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک رضائی کے اندر کوئی شخصیت ہے جس کا چہرہ بڑا نور والا ہے، اور امام احمد رضا ان کے قدموں کی طرف بیٹھ کر ان کے قدموں کو دبا رہے ہیں، اور عربی میں باتیں ہو رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی لیکن مزہ بڑا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کچھ دیر ایسا رہا، پھر یہ معاملہ کچھ بدل گیا۔ جب معاملہ بدلا، اندھیرا پھر ہوا، ہم نے دروازے کی کنڈی، ہم نے دستک دے دی، حضرت نے دروازہ کھولا، فرمایا تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ حضور ویسے ہی۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ ڈھونڈ لگانا کسی کی یہ جرم ہے؟ اب سارے ڈر گئے کہ آپ تو ناراض ہوں گے۔ تو حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی آگے بڑھے، آپ نے فرمایا حضور میں سید ہوں، اس کی معافی لے لوں گا آپ سے، کرم فرماؤ نا، بتاؤ آج کیا ماجرا ہے؟ یہ ہر 8ویں دن 10ویں دن ایسا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ ہمیں بھی کرم فرماؤ، بتاؤ۔ آپ نے فرمایا نعیم الدین اگر تو سید نہ ہوتا تو آج کچھ اور ہی معاملہ ہوتا، چونکہ میرے آقا کا تو خون ہے اس لیے حیا سے میری آنکھیں جھک گئی ہیں۔ نعیم الدین کیا بتاؤں تمہیں، جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تم بھی تو کسی سے کچھ نہ کچھ پوچھتے ہو نا، تم مجھ سے پوچھتے ہو آ کے کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، اس کا حل کیا ہوگا، اس کا سلوشن کیا ہوگا۔ مجھے ضرورت جب پیش آتی ہے تو میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہے نا۔ حضور آپ کس سے پوچھتے ہیں؟ فرمایا دیکھا نہیں ابھی ابھی کمرہ پورا نور والا ہو گیا تھا، سیدنا حضور غوث الاعظم تشریف لائے تھے، وہ بغداد والی سرکار سے میں پوچھتا رہا، آپ مجھے بتاتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ عرفاء ہیں جن کا تعلق اللہ کے ولیوں سے بھی ہے، اور ڈائریکٹ غوث الاعظم سے بھی ہے، اور ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ مکہ پاک میں جب لوگوں نے، وہاں کے وہابیوں نے امام احمد رضا خان بریلوی پر جب الزام لگایا کہ یہ مشرک ہے، اس کو مکے میں سے نکال دیا جائے، آپ نے فرمایا میں مواحد ہوں، اللہ کو ایک ماننے والا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ نبی کا غیب، علم غیب مانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، ہمارا نبی اللہ کی عطا سے علم غیب جانتا ہے۔ علماء کی ایک جیوری بلائی گئی، ان باطل لوگوں کے علماء کو بلایا گیا، ادھر 11 لوگ تھے، ادھر تنہا نبی کا عاشق احمد رضا تھا۔ بات اس پہ ختم ہوئی کہ کل عصر کے بعد بیٹھ کر مناظرہ ہوگا، حضور کے علم غیب پر پھر فیصلہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، حضرت امام احمد رضا بریلوی نے 8 گھنٹوں کے اندر اندر ایک کتاب لکھ دی، کتاب لکھ دی حضور کے علم غیب پہ، الدولۃ المکیہ فی علوم غیبیہ، اس کتاب کا نام رکھا، اور آپ نے وہ کتاب شہنشاہ وقت کو پیش کر دی، کہا یہ پہلے پڑھو پھر مناظرہ ہوگا۔ اب اس نے اپنے علماء کو بلایا، وہاں پہ کتاب پیش کی گئی، انہوں نے کہا یہ عجیب بندہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ اس کے پاس کوئی حوالہ ہے، اس نے اتنی ضخیم کتاب بغیر کسی کتاب کے دیکھے ہی لکھ دی، اور زبانی حوالہ جات لکھ دیے، صفحے بھی لکھ دیے، صفحوں کی سائیڈ بھی لکھ دی، یہ بڑا عجیب شخص ہے، بڑا کوئی پہنچا ہوا ہے۔ مناظرہ وہیں ختم ہو گیا، اور وہ مان گئے کہ حضور غیب جانتے ہیں۔ جب امام احمد رضا کے پاس ان کا بڑا سربراہ جیوری کا آیا، عالم تھا، اس نے کہا کہ اتنی جلدی کتاب کیسے لکھ لی تو نے؟ آپ نے فرمایا میں نے نہیں لکھی، سائنجا لکھوا دیتی ہے، ہولی ہولی سبحان اللہ، میں نے نہیں لکھی، نبی پاک نے کرم فرمایا ہے، میں خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑا رہا ہوں، سرکار دروازے کے اندر کھڑے ہو کے مجھے کتاب لکھواتے رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جن کی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو ان کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ آنے والے 2 انگریز آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے سمجھا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں،
اے احمد رضا ذرا کرم فرمانا، مہربانی کر، کیا ہماری بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا میرے نبی کا کلمہ پڑھو، رب بڑا غفور ہے، معاف فرما دے گا۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے ہم کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تیرا نبی جانوروں اور پرندوں کی بولیاں جانتا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میرے نبی جانوروں اور پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں۔ اس نے کہا سنا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نبی کے علم میں سے حصہ ملتا ہے، تو ذرا بتانا کہ تو بھی جانوروں کی بولیاں جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ولی تو بڑی اعلیٰ ہوتے ہیں، میں تو ان کے قدموں کی خاک ہوں۔ ہاں ہاں حضور کے علم سے بذریعہ حضور غوث الاعظم مجھے بھی کچھ حصہ ملا ہے، بتا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بتا یہ جو اوپر جانور اڑے جا رہے ہیں، پرندے اڑے جا رہے ہیں، بتانا یہ اگلا پرندہ مڑ کے پچھلے کو کیا کہہ رہا ہے اور پچھلا اگلے کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو ابھی بول رہے ہیں اپنی بولی میں، بتا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اگلے نے کہا ہے کہ جلدی اور جلدی شام پڑ رہی ہے، گھر پہنچنا ہے، اپنے گھونسلے میں پہنچنا ہے۔ تو پچھلے نے کیا کہا؟ فرمایا اس نے کہا ہے کہ ارے میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے، مجھ سے اڑا نہیں جا رہا، ذرا آہستہ ہی چل۔ انگریز نے اپنی بندوق نکالی اور نشانہ باندھا پچھلے پرندے پہ، دے مارا فائر، پرندہ نیچے آ پڑا۔ جب پرندہ نیچے آیا تو اس کے پاؤں کو دیکھا گیا، اس کے پاؤں کے اندر زخم تھا اور کانٹا چبھا ہوا تھا۔ حضرات گرامی بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ تو احمد رضا بریلوی کی شان ہے کہ اتنی بلندی پہ اڑنے والے پرندے کے حالت بھی جانتا ہو، اس کی بولی بھی جانتا ہو۔ ارے جس کے قدموں کی دھول سے لاکھوں احمد رضا پیدا ہوئے، یعنی میرے اور آپ کے نبی حضور پر نور، ان کی شان کیا ہوگی؟ جبکہ ان کے نوکر اور غلام پرندوں کی حالت دور سے جانتے ہیں، میرا نبی ہمارا یہاں بیٹھنا کیوں نہیں جانتا؟ نبی پاک جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون اپنے دل میں کیا کہہ رہا ہے۔ جب غلاموں کا یہ عالم ہے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جب غلام حالت جانتے ہیں تو حضور کیوں نہیں جانتے؟ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا لوگو تم تو میرے غلام ہو، میرے امتی ہو، تمہارے بعد آنے والے بھی میرے غلام ہوں گے، میرے امتی ہوں گے، تمہارے حالات تو میں جانتا ہوں، تمہارے بعد والوں کے حالات بھی جانتا ہوں، ان کے بعد والوں کے حالات بھی جانتا ہوں۔ یعنی اصحاب کا ذکر فرمایا، پھر تابعین کا ذکر فرمایا، پھر تبع تابعین کا ذکر فرمایا۔ فرمایا میں تم کو جانتا ہوں، تمہارے حالات جانتا ہوں، تمہارے دل میں اٹھنے والے خیالات جانتا ہوں۔ ارے تم کو تو جانتا ہوں، ہاں ہاں قرب قیامت میں جب دجال نکلے گا، قرب قیامت میں جب دجال نکلے گا اور اس دجال کے خلاف میرے غلام اٹھیں گے، میرے غلام اٹھیں گے اور وہ گھوڑوں پہ سوار ہو کر سیاہ دستاریں پہن کر اس سے جہاد کریں گے۔ فرمایا میں ان غلاموں کو بھی جانتا ہوں، میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ یا رسول اللہ کتنا جانتے ہیں؟ فرمایا انی اعلم باسمائہم، میں ان غلاموں کے نام جانتا ہوں، واسماء آبائہم، میں ان غلاموں کے باپ دادوں کے نام جانتا ہوں، واسماء قبائلہم، میں ان غلاموں کے قبیلوں اور کنبوں کے نام جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں انی اعلم الوان خیولہم، میں ان غلاموں کہ جن گھوڑوں پر وہ سوار ہوں گے ان گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ ارے وہ آقا جو قیامت کے قریب غلام ہوں گے ان کے نام بھی جانتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کے نام جانتے ہیں، ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتے ہیں، ان کے قبیلوں کے نام جانتے ہیں، ان آقا سے رب کیسے چھپا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی قدر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، آپ نے ایسا عشق مصطفیٰ پھیلایا، ایسا عشق مصطفیٰ پھیلایا، اللہ اکبر، پوری دنیا پہ تہلکہ مچ گیا اور کہنے لگے لوگ کہ یہ عجب انسان ہے ایک لیکن خوف زیادہ اس کا آتا ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا مفتی محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
یہاں نماز بھی پڑھاتے رہے بابا جی سفید داڑھی والے، بڑے بزرگ ولی اللہ انسان تھے، اللہ اکبر۔ وہ ہمارے استاد دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے رہے تھے، انڈیا میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے رہے تھے، بعد میں حضرت کرما والوں کی نگاہ پڑی تو وہ سنی ہو گئے۔ اللہ کے ولی سنی کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، اور نگاہ کا فیض ہی ہوتا ہے نا۔ اور کرما والے کیوں نہ سنی کر دے، پیچھے ہاتھ میاں شیر محمد داسی، اللہ اکبر، وہ بھی تو توجہ دیتے تھے، وہ بھی تو توجہ دے کے دلوں کے آئینوں کو مجلہ اور مصفہ کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں توجہ کہاں سے آ گئی، یہ ذکر کہاں سے آ گیا قلبی۔ میں بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی سلف صالحین ہیں، جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، وہ سارے کے سارے مستند اولیاء کی بات کر رہا ہوں، وہ سارے کے سارے توجہ کرنے والے تھے۔ حضور غوث پاک لے لو، داتا علی حجویری لے لو، حضرت معین الدین چشتی لے لو، سارے کے سارے اپنے غلاموں کے اوپر توجہ کرنے والے اور نگاہوں سے دلوں کو صاف کرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت بابا جی محمد بشیر احمد صاحب ہمیں سبق پڑھا رہے تھے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جامعہ ترمذی کا وہ سبق تھا، آپ پڑھا رہے تھے تو ہم نے پوچھا حضور آپ دیوبند میں پڑھتے رہے ہیں تو وہاں کی کوئی خاص بات بتاؤ نا۔ فرمانے لگے کہ ہر روز دیوبند میں کلاس ٹائم کے اندر کئی بار احمد رضا بریلوی کا ذکر ہوتا۔ ارے عشق ایسا ہو کہ دشمن بھی ذکر کرے، کئی بار ذکر ہوتا اور برا بھلا کہا جاتا، امام احمد رضا کو غلط کہا جاتا، کئی بار اس طرح ذکر کیا جاتا۔ لیکن جب امام احمد رضا بریلوی جہان دنیا سے وصال ہو گیا، حضرت بابا جی محمد بشیر احمد فرماتے ہیں ہمارے استاد جن کے پاس وہ پڑھ رہے تھے، وہ استاد آنسو بہانے لگ گئے اور رونے لگ گئے۔ ہم نے پوچھا استاد جی خیر ہے، ساری زندگی انہوں نے مخالفت کی تھی جی، ہن روندے کیوں پے جے؟ ہمارے استاد بولے، انہوں نے کہا اوے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اگرچہ وہ ہمارے خلاف تھا، اگرچہ وہ ہمیں کافر کہتا تھا، اگرچہ وہ ہمارا بہت محاسبہ کرتا تھا، لیکن بتاؤں ایسا عاشق مصطفیٰ میں نے نہیں دیکھا۔ ارے جس کا اعتراف غیر بھی کریں وہ ہے عاشق مصطفیٰ حضرت امام احمد رضا۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کی شان کیا آپ کے سامنے رکھوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف تشریف لے گئے، سرکار کے روضہ اقدس پہ جب نظر پڑی نا جھوم گئے، ہاں اللہ کرے ساڑی بھی حاضری ہو جائے، جھوم گئے، عاشق پر جھوم جاتے ہیں، آپ جھوم گئے اور دل میں خیال آیا کہ حضور کے روضے کو سجدہ کر لوں، لیکن فوری خیال آیا کہ نہیں سجدہ نہیں کرنا، حضور نے خود منع فرمایا ہے۔ دیکھو ہمارے سلف صالحین کتنے عقیدے کے پابند ہیں، آج ہمیں کہنے والے کہ یہ لوگ مشرک ہیں، ارے ہمارے علماء ہمارے اولیاء عقائد پر پکے ہیں، ٹھوس ہیں، سرکار کا روضہ انور اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی چیز نہیں، عرش خدا سے بھی اعلیٰ، کعبۃ اللہ سے بھی اعلیٰ اگر کوئی جگہ ہے وہ حضور کا روضہ اقدس ہے، جہاں پہ حضور کا جسم زمین کو مس کر رہا ہے، وہ تو اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سنی صرف نہیں کہتے، یہ تو دیوبند والے بھی کہتے ہیں، وہ وہابی بھی کہتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں، اللہ اتفاق مذاہب اربعہ میں یہ بات اللہ اتفاق ہے، جہاں حضور کا جسم زمین کو ٹچ کر رہا ہے وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، اللہ اکبر۔ امام احمد رضا بریلوی کہتے ہیں میں جھوم گیا اور اپنے آپ کو یوں سنبھالا یہ شعر لکھ کر، سامنے ہے نو بہار، سامنے ہے نو بہار، سجدے کو دل بے قرار، شعر نہیں آکھیا، سجدے کو دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے، ادھر کائنات کا والی پورے آب و تاب سے ہے، پورے حسن و جمال سے ہے، پورے شباب سے ہے، روضہ انور میں وہ میں اور تو ہیں جن کو صرف روزہ نظر آتا ہے، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو روزے کے مکی کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی قدر، فرمایا میں نے سجدے سے سر کو روکا اور پھر میں نے وہ نعت لکھنا شروع کر دی، اللہ اکبر، سرکار کے روزے کے سامنے بیٹھ کے نعت لکھنا شروع کر دی، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خوار پھرتے ہیں، میں نے یہ نعت لکھنا شروع کر دی اور اس میں ایک قطعہ لکھا
کہ یا رسول اللہ کرم فرماؤ نا زیارت کرا دو. خواب میں کئی بار ملے, ویسے بھی ملے. حضور آج روضہ انور کے سامنے بھی ملو نا, کرم فرماؤ نا, بالمشافہ دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کا غلام ہوں, ہند سے چل کے آیا ہوں, کرم فرماؤ. اللہ اکبر. زیارت نہ ہو سکی. جب زیارت نہ ہوئی تو لکھا رضا کیوں اتراتا ہے اس بات پہ کہ زیارت ہو زیارت ہو زیارت ہو, تیرے جیسے کتے ہزار پھرتے ہیں. اور کئی پھردے نے سرکار دے غلام تے نوکر, کئی حضور دے عاشق تے حضور دے جتیاں سیدھیاں کرنے والے, کئی پھردے نے. رضا تو کیوں مطالبہ کر رہا ہے, کیوں ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ بس اتنا لکھا تیرے جیسے کتے ہزار پھرتے ہیں. ادھر روضہ انور سے حضور باہر آ گئے. امام احمد رضا کہتے ہیں میں نے حضور کی دل بھر کر زیارت کی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہیں عاشق, یہ ہیں عاشق صادق, جو علم میں بھی سیکھا, جو شریعت میں بھی سیکھا, جو ہر علم میں. آج مجھے بتاؤ, لوگ کہتے ہیں علماء کے پلے میں کیا ہے؟ لاؤ کوئی امام احمد رضا جیسا مجدد دین و ملت, لاؤ کوئی سائنسدان امام احمد رضا جیسا, انتہائی بڑے سائنٹسٹ, علم نجومیت پہ کتابیں لکھی, علم حیات پہ کتابیں لکھی, علم فلکیات پہ کتابیں لکھی, ایسٹرونومی پہ کتابیں لکھی, اسٹیٹسٹکس پہ کتابیں لکھی, اکنامکس پہ کتابیں لکھی, کیمسٹری پہ کتابیں لکھی, ارے فزکس پہ کتابیں لکھی, علم حیاتیات بیالوجی پہ کتابیں لکھی, دیگر علوم جو علوم عصریہ ہے ان پہ آپ نے لا تعداد کتابیں لکھی. بتاؤ مجھے ایسا کوئی ہے تو. اللہ اکبر. ان جیسا نہیں ہو سکتا. میرا پیغام صرف یہ ہے, ارے اپنے سلف صالحین کی پیروی کرو اور اپنے بزرگوں کو یاد رکھو کہ ہمارے بزرگ کیسے تھے اور سرکار سے کیسی محبت رکھنے والے تھے. آج ہمارے اندر کوئی ایک بندہ پی ایچ ڈی کر جائے نا, ایم فل کر جائے, اور کہتا میں بڑا پڑھا ہوں, دین تو ایڈا دور ہو جاتا ہے, اینا دور ہو جاتا ہے, نہ داڑھی نہ موچ, کلین شیو باندھتے, پینٹی جی پاتے کہیں بجا پھردا ہوندا, دین تو دور. یہ مولویوں نے کی پتا, مگر جا پر دفاع ہو, تینوں تو مولوی دا میم دا بھی نہیں پتا چبڑے, تو کیا جانے علماء کی کیا شان ہے. علماء وہ ہیں جن کے لیے سرکار نے فرمایا ارے عالم ربانی کی مثال ایسے ہے جیسے میں محمد کی مثال. جس نے مجھ سے مصافحہ کرنا ہو وہ عالم ربانی سے مصافحہ کر لے, جس نے مجھ سے معانقہ کرنا ہو وہ عالم ربانی سے معانقہ کر لے. من زار عالما فقط زارانی, جس نے عالم ربانی کی زیارت کی وہ تو ایسے ہو گیا جیسے محمد عربی کی زیارت کر لی. عالم ربانی کی شان کچھ اور ہے. وقت مکمل ہوا, اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.